شب بر شب فراق میں جلتا رہا چراغ، شب بر شب فراق میں جلتا رہا چراغ، شب بر شب فراق میں جلتا رہا چراغ، حیات پر جلتا رہا چراغ، زبردست زبردست. آنکھوں کی آب چشم سے کر لی ادا وضو، آنکھوں کی آب چشم سے کر لی ادا وضو. ناظرین، شاعری احساس و جذبات کی عکاس ہوتی ہے اور معاشرے کی ترجمان ہوتی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ابھرتا ہوا نوجوان شاعر جناب شامی جانباز صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ نائب چیز کو ادھر انٹرویو کے لیے مدعو کیا. شامی جانباز صاحب، شاعری کا خیال کب سے آیا؟ جی، جب میں 7 سال کی عمر میں تھا تو میں نے یہ شاعری کا آغاز کیا. تو یقیناً یہ ہمارے جی بی کا سب چھوٹا شاعر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہ اس وقت میں نے اسٹارٹ کیے تھے 7 سال کی عمر میں. اور پہلا شعر میں نے لکھا تھا کہ تجھ سے بچھڑا تو لگایوں دشت کے اندر ہوں میں، تجھ سے بچھڑا تو لگایوں دشت کے اندر ہوں میں، مجھ کو 2 دن کاٹنے میں 2 مہینے لگ گئے، مجھ کو 2 دن کاٹنے. اولین شاعری تھی اور کتنے الفاظ کا خوبصورت چناؤ، خوبصورت اردو، ماشاءاللہ. شاعری کے علاوہ آپ اور کیا کام کرتے ہیں؟ شاعری کے علاوہ میں ایکٹنگ، کامیڈی، موٹیویشنل اسپیچ اور ایڈیٹنگ، ڈفرینٹ بہت سارے الحمدللہ اللہ کے شکر سے ٹیلنٹس ہے جو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا. اور وہ میں بچپن سے پریکٹس میں رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. اچھا، اپنے تازہ کلام سے ہمیں کچھ اشعار سنائے گا. جی، کل یہ ایک قطعہ لکھی تھی تو آپ کو ان کی سماعت کرنا چاہ رہا ہوں کہ شب بر شب فراق میں جلتا رہا چراغ، شب بر شب فراق میں جلتا رہا چراغ، شب بر شب فراق میں جلتا رہا چراغ، بجھنے لگی حیات پر جلتا رہا چراغ. زبردست زبردست. آنکھوں کی آب چشم سے کر لی ادا وضو، آنکھوں کی آب چشم سے کر لی ادا وضو، پڑھتی رہی نماز اور جلتا رہا چراغ، پڑھتی رہی نماز اور جلتا رہا چراغ. ماشاءاللہ شامی جانباز صاحب، اللہ جو ہے نا اس فیلڈ میں، شاعری کے میدان میں آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے. آمین. بہت شکریہ.